یہ خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان سے یہ خود فرمایا تھا کہ تمہارا نکاح میں پڑھاؤں گا۔ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو سعد بھائی نے آ کے کہا جی شان بھائی حکم کریں، آپ کی سفارش آئی ہے۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میری سعد رضوی سے پہلی ملاقات تھی ان کے امیر بننے کے بعد، پہلے بھی میری ان کے ساتھ سلام دعا نہیں تھی۔ مجھے گلے لگا کر کہتے شان بھائی کیا حال ہے، حکم کرو، بڑی ڈاڈی سفارش آئی تہاڈی۔ میں مرید ہوں حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسے بھائی نوجوان موجود ہیں جن کی سوشل میڈیا پر اتنی شہرت ہے کہ ہر کوئی ان کو جانتا ہے، لیکن آج ہم ان کے پاس ایک ایسی بات جاننے کے لیے ہیں، یقیناً آپ نے بھی وہ پہلی بار ہی سنی ہوگی۔ حافظ سعد حسین رضوی نے ان کا نکاح سب سے پہلے پڑھایا تھا۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ نوجوان ہیں جن کا نکاح حافظ سعد حسین رضوی نے سب سے پہلے پڑھایا تھا۔ ان سے یہ ساری تفصیل جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا ہاں، ہمارے ناظرین کو یہ سارا واقعہ، ساری تفصیل بتائیں کہ حافظ سعد حسین رضوی نے آپ کا نکاح کیوں پڑھایا اور آپ نے انہی کا انتخاب کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں الحمدللہ 2010 یا 2012 سے میری وابستگی تھی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ ہمارے علاقے میں آتے تھے، یہاں پر ان کی سالانہ محفل ہوتی تھی، اور جو ہمارے امام مسجد ہیں ان کے توسط سے ہم نے جو بابا رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے ہمارا جو پیار تھا وہ تھا ہمارا۔ تو جب میری سسٹر کی شادی تھی، بڑی سسٹر کی شادی، تو ان کا نکاح کا ٹائم میں نے لیا تھا بابا جی سے۔ تو جب ہم نکاح والے دن 17 جولائی 2020 کو گئے مسجد میں، تو جمعے کے بعد کا بابا جی نے کہا تھا آپ یہاں پر آ جانا۔ تو ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، ہم عصر کے قریب وہاں پر پہنچے تو بابا جی ایک ایمرجنسی میٹنگ کے لیے شرکپور شریف چلے گئے۔ تو میں نے علامہ جو صفدر رضوی ہیں جو بابا جی کے مسجد کے امام ہیں، انہوں نے بتایا کہ شان بھائی کہ بابا جی آپ کا انتظار کرتے ہوئے چلے گئے ہیں۔ وہ انتظار کر رہے تھے کہ شان کی سسٹر کا نکاح پڑھانا، لیکن وہ نہیں آئے تو ان کو جانا پڑ گیا۔ تو وہ نکاح پڑھا دیا پھر علامہ صفدر رضوی صاحب نے۔ کچھ دن بعد میں پھر جامعہ مسجد رحمت للعالمین جو کہ تحریک لبیک کا مرکز ہے، وہاں پر میں گیا۔ بابا جی عشاء کے بعد عام ملاقات فرماتے تھے لوگوں کے ساتھ، اپنی صحبت میں لوگوں کو بٹھاتے تھے۔ تو میں بالکل بابا جی کا مجھ سے بڑا پیار تھا، مجھے اپنے بچوں کی طرح وہ پیار کرتے تھے۔ میں ان کو نعت بھی سنایا کرتا تھا، بالکل ان کے میں قدموں کے پاس بیٹھا ہوا۔ تو میں نے جیسے بندہ اپنے محبوب سے، اپنے دوست سے گلہ کرتا ہے، تو میں نے مسکرا کر کہا، میں نے کہا بابا جی آپ نے میری سسٹر کے نکاح کا ٹائم دیا تھا، آپ ہی کا نکاح نہیں پڑھایا آپ نے۔ تو بابا جی کو فوراً یاد آ گیا۔ بابا جی کہتے اس دن ہم شرکپور شریف چلے گئے تھے۔ تو پھر آگے سے مسکرا کر کہتے پریشان نہ ہو، میرا نام لے کر کہتے شان پریشان نہ ہو، تیرا نکاح میں پڑھاؤں گا۔ یہ خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان سے یہ خود فرمایا تھا کہ تمہارا نکاح میں پڑھاؤں گا۔ یہ الفاظ انہوں نے کس تاریخ کو بولے تھے، یہ یاد ہے آپ کو؟ یہ آپ ہی کا جو نکاح تھا نا وہ 17 جولائی کو ہوا تھا، تو اس کے کچھ ہفتہ بعد ہی میں وہاں پہ گیا۔ 2020 میں، 2020 کی بات ہے۔ تو جب میری انگیجمنٹ ہوئی، میرے نکاح کا وقت قریب آیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ 19 نومبر 2020 کو ان کی وفات ہوگی۔ وہ اپنے خالق کیکی سے جا ملے۔ تو میری جو نکاح کا وقت تھا وہ مارچ کے مہینے میں میرا نکاح ہونا تھا۔ تو میں بابا جی کے مزار پہ جا کے میں بیٹھا، آنسو میرے آنکھوں میں آ گئے کہ اس دن کو میں یاد کر کے میں نے بابا جی سے بات کی، ایک اپنی خیالی دنیا میں جا کر میں نے بابا جی سے بات کی کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارا نکاح میں پڑھاؤں گا، تو آج آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے گیا تو میرا نکاح کون پڑھائے گا؟ اتنی بات تھی کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو ابھی وہ سعد رضوی تب تحریک لبیک کے نئے امیر بنے تھے، ابھی تک انہوں نے کسی کا نکاح نہیں پڑھایا تھا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا، وہ آئے، میں ادھر مسجد میں تھا۔ میں نے یقین کریں میں نے سعد رضوی صاحب سے کوئی بات ابھی نہیں کی۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ باہر جو صحن ہے مسجد کا وہاں پر آئے اور مجھے گلے لگا کر کہا شان بھائی کیا حال ہے۔ میرا نام بھی، میری سعد رضوی سے پہلی ملاقات تھی ان کے امیر بننے کے بعد، پہلے بھی میری ان کے ساتھ سلام دعا نہیں تھی۔ مجھے گلے لگا کر کہتے شان بھائی کیا حال ہے، حکم کرو، بڑی ڈاڈی سفارش آئی تہاڈی۔ پنجابی میں کہتے کہ بڑی تگڑی سفارش آئی تہاڈی، حکم کرو۔ تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے کہا میں نے کسی کی سفارش بھی نہیں کروائی، حتیٰ کہ بابا جی کی خدمت میں نے گوش گزار کی الفاظ کہ بابا جی آپ نے تو میرا نکاح پڑھانا تھا، آپ تو پردہ فرما گئے ہیں۔ تو یقین کریں سعد بھائی نے یہ بات کی، پھر میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں نے کہا سعد بھائی میرا نکاح کا
دن قریب ہیں تو میں نے نکاح کا ٹائم لینے آیا ہوں. تو آگے سے سعد رضوی صاحب مسکرا پڑے, جیسے کہ ان کو پہلے ہی پتہ تھا کہ نکاح کا ٹائم لینے آیا ہے. ایسے مسکرا گئے اور ساتھ ہی علامہ صفدر صاحب کھڑے تھے, ان کو کہتے شان بھائی کا نا جمعے کے دن کا ٹائم لکھ لیں, ان کا نکاح پڑھانا ہے. تو پھر 5 مارچ 2021 کو جمعے کا سلام پڑھنے کے فوراً بعد میرا انہوں نے نام لیا, شان بھائی آگے آ جائیں. تو پھر آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, سعد رضوی صاحب میرا نکاح پڑھا رہے ہیں, اور وہ تحریک لبیک کے امیر بننے کے بعد یہ مجھے اعزاز حاصل ہے الحمدللہ کہ سب سے پہلا نکاح انہوں نے میرا پڑھایا ہے. جب آپ کو سعد بھائی نے کہا کہ آپ کا نکاح کس کام سے آئے ہیں آپ, تو آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ آپ کو کس طرح پتہ چلا؟ نہیں, تب میری کیفیت ہی اور ہو گئی تھی. جب وہ مسکرا رہے تھے آگے سے خود ہی آ کر انہوں نے پوچھ لیا. میں مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں گیا ہوں, میں نے عصر کی نماز پڑھی. عصر کی نماز پڑھ کے میں جو علامہ رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب بیٹھ گیا, اور ایسے میں بیٹھا ہوں اور ان کے مزار کی طرف دیکھ رہا ہوں, اور میری آنکھوں سے آنسو ہیں. میری ان کے ساتھ عقیدت تھی, میرا پیار تھا بہت ان کے ساتھ, تو میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو میں صرف ان سے بات کر رہا ہوں کہ بابا جی, جیسے بندہ اپنے جو بچھڑے ہوئے ساتھی کو یاد کر کے روتا ہے, جو آنسو بہاتا ہے, تو میں ایسے بابا جی کی مزار کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں بابا جی میرا نکاح قریب آ گیا ہے, آپ نے تو وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ تمہارا نکاح میں پڑھاؤں گا. تو اتنی بات ہوئی تو میں بس روتا رہا ہوں تھوڑی دیر. تو مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا, تو سعد بھائی نے آ کے کہا جی شان بھائی حکم کریں, آپ کی سفارش آئی ہے. میں کعبہ کر آ گیا, میں نے کہا نکاح کا ٹائم لینے آؤں. انہوں نے کہا جی اس جمعے کو نکاح پڑھاؤں گا میں آپ کا. تو الحمدللہ آج 1.5 سال ہو گیا نکاح پڑھائے کو ان کو. تو آپ کی سعد بھائی سے اس کے بعد ملاقات ہوئی؟ ہاں جی, بابا جی کے مزار پہ حاضری کا موقع ملتا ہے. بابا جی کی بارگاہ میں جا کے فاتح خوانی وغیرہ کرتے ہیں, تو اکثر وہاں پہ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد سعد رضوی صاحب سے ملاقات وہاں پہ ہو جاتی ہے. آپ نے کبھی سعد بھائی کو یہ بتایا تھا کہ میرا بابا جی کے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ انہوں نے نکاح پڑھانا ہے؟ جی, ان کو میں نے یہ بھی بتایا تھا, اور بلکہ ان کو پتہ ہے الحمدللہ. یہ رسول اللہ کا خاص کرم ہے کہ بابا جی کے جو بیٹے ہیں یا بابا جی کے گھر والے, ان کے دل میں میرے لیے عزت ہے, میرے لیے دعا گو ہیں, مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں بابا جی کی جو فیملی ہے. تو سعد بھائی کو یہ بھی پتہ تھا کہ مجھ سے بابا جی نے یہ فرمایا تھا, اور یہ بھی ان کو پتہ تھا کہ میں بابا جی کی بارگاہ میں اکثر بیٹھ کر ان کو حضور کی نعت بھی سنایا کرتا تھا. بابا جی کے ساتھ آپ کا تعلق شروع سے کس طرح بنا؟ یہ ہمارے محلے میں مسجد ہے, یہاں پر جب وہ پلاٹ خریدا گیا, پلاٹ میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا, تو سنگ بنیاد بابا جی کے ہاتھوں رکھا گیا. مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس کا افتتاح بابا جی کے ہاتھوں ہوا. پھر اس مدرسے میں ہر سال 1 2 5 10 جتنے بچے حفظ قرآن مکمل کرتے تھے ان کی دستار فضیلت, جلسہ دستار فضیلت ہوا کرتا تھا. اس میں بابا جی تشریف لے کر آیا کرتے تھے. تو تب تو تحریک لبیک کا ابھی وجود میں ہی نہیں آئی تھی, کیونکہ یہ 2012-13 کی بات ہے, اور تحریک لبیک کا قیام 2016 میں ہوا ہے. تو تب سے بابا جی کا ہم سے تعلق اللہ پاک نے بنایا. ان کی صحبت میں رہنا, جب ان کا کوئی جلسہ وغیرہ ہونا تو ان کی زبان سے رسول اللہ کا ذکر سننے کا شرف حاصل ہوتا. مرید بھی بابا جی کی ہیں؟ میں مرید تو نہیں ہوں, لیکن میری مریدوں سے زیادہ عقیدت ہے ان سے. میں مرید ہوں حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ, جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. میں ان کا مرید ہوں. تو آپ اتاری ہیں؟ جی, ظاہری بات ہے, میر علیہ سنت کے جو مرید ہوتے ہیں وہ اتاری ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے پیر و مرشد سے ہی نکاح پڑھوانا کیوں نہیں سمجھا بہتر؟ ایک تو وہ شاید اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ وہ نکاح خود پڑھاتے ہیں یا نہیں, ایک ریزن یہی تھی. اور دوسری ریزن یہ ہے کہ وہ لاہور سے, آپ کو پتہ ہے کراچی کافی دور تھا, تو پھر میں تو جا سکتا تھا, لیکن پھر جو آپ کی بابی ہیں ان کے لیے آزمائش ہونی تھی کہ ان کو اتنی دور میں کیسے لے کر جاتا, ان کے گھر والوں کو کیسے میں مناتا اس کام کے لیے. تو وہ سفر ایک کافی زیادہ تھا. تو پھر بابا جی جو سعد رضوی صاحب ہیں, اور بابا جی کا جو مزار ہے وہ ہمارے قریب تھا, تو عقیدت بھی تھی ان کے ساتھ, تو پھر میں نے مناسب سمجھا کہ انہی سے میں پڑھا لوں. کیا کبھی بابا جی نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کا تعلق کس سے ہے, کس کے مرید ہیں آپ؟ جی, میں نے ایک بار بابا جی کے پاس ہم بیٹھے تھے, تو ایسے کوئی بات ہوئی, تو میں نے بتایا ان کو کہ بابا جی میں مولانا الیاس قادری صاحب کا مرید ہوں. تو انہوں نے آگے کہا پتہ نہیں سبحان اللہ کہا یا ماشاء اللہ, بس ایک لفظ انہوں نے آگے فرمایا تھا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں انہوں نے کہا تھا. اب سعد بھائی نے آپ کا نکاح پڑھایا ہے, تو اگر بابا جی آپ کا نکاح پڑھاتے تو آپ کی کیا فیلنگ ہوتی؟ دیکھیں, جیسے بابا جی کے جنازے میں شرکت کرنے والے 2 سے 2.5 کروڑ لوگ, جن میں کوئی مسئلہ, یہ تو ایک اندازہ ہے نا, کہتے ہیں اس سے زیادہ تھے. میں ایک رف آئیڈیا بتا رہا ہوں, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک بندے کو پکڑ کے گنا تو نہیں گیا تھا وہاں پہ. ایک رف آئیڈیا, یا جو انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز یا کوئی ادارے ہیں اس طرح کے داد و شمار والے, ان کے مطابق یہ اتنا فگر ہے. ایک میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ وہ 2-2.5 کروڑ لوگ
چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بابا جی کا جنازہ پڑھ کے، ان کے جنازے میں شرکت کر کے اپنے آپ کو لکی پرسن کاؤنٹ کیا، اپنے آپ کو انہوں نے خوش قسمت سمجھا. تو سوچیں میری خوش قسمتی کتنی ہونی تھی کہ جب وقت کا مجدد جو ہے امیر ملت اسلامیہ، امیر المجاہدین، اپنی زبان سے میرا نکاح پڑھاتے اور پھر اپنے ہاتھوں سے دعا کرتے کہ یا اللہ اس کو شاد و باد رکھنا، اس کی شادی کو خانہ آبادی فرمانا. تو وہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے جو خوشی کا عالم ہونا تھا تب. جی تو ناظرین، اس نوجوان کی آپ نے باتیں سنی اور یقیناً یہ بہت خوش قسمت نوجوان ہے، اور یقیناً یہ خوش قسمتی اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر علامہ خادم حسین رضوی ان کا نکاح پڑھاتے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اتاری بھی ہیں اور رضویوں سے ان کی محبت کا اندازہ ان کی باتوں سے لگایا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ابن میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ